یہ فاتحہ سلام کا کنیکشن کیا ہے؟ یہ دیتے رہنا نذرانہ، ہم یہاں دیتے رہے، سرکار بھی ملیں گے محشر میں، بولیں گے میاں تم وہی ہے نا جو جمعرات کو جمعرات درود کا نذرانہ بھیجتے تھے، جمعہ کو جمعہ سلام کا نذرانہ بھیجتے تھے، روزانہ فجر اور عصر کے بعد فاتحہ کا نذرانہ. ادھر کئی کو پریشان ادھر آئے ہائے ہائے. کنیکشن جڑا ہوا رہا تو یہ رہتا. بات سمجھ میں آئی؟ کنیکشن جڑا ہوا رہا تو یہ مسئلے رہتے. میرے پیارے بھائیوں غور تو کرو. یہ جو فاتحہ لوگاں پوچھو فرض ہے، دیوانہ ہے تو، نماز ہے وہ فرض ہونے کے واسطے. بولو نا جی بھائی، اس کا سوال ہی غلط ہے نا جی بھائی. انہیں بندر کو دیکھ کے انسان ہے. اور ایک بولوں، تھوڑا ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، مطلب میں بات ذرا بے حیائی کی ہے مگر سمجھنے کی ہے، کیونکہ ان لوگ اتنے گر گئے میرے بھائی، ان لوگوں کی عقلوں کے حساب سے جواب دینا پڑ رہا. ایک بچے کی شادی کر کے لائے، 40 دن 4 مہینے جا کے آیا، آتے کہ 15 دن کے اندر شادی کرے. دوسرے دن کیا بول رہا؟ آپ میرے امی کے جیسے ہے، آپ میرے امی کے. بیگم پریشان ہے، دیوانہ ہو گیا کیا انہیں. اچھا ہے بول کے بابا پکڑ کے اس کے گلے میں ڈالے، بات کرے کہ امی کے جیسے، امی کے جیسے. صبح اٹھے اسے دیوانہ پکارا. کمرے میں بولا اچھا تھا بھائی، دلان میں بھی بول رہا، دسترخوان پہ بول رہا، دیوانہ کا چپ. نہیں آپ میرے امی کے جیسے. کیوں بول رہا ہے ایسا؟ نہیں امی جان بھی ساڑی پہنتے آپ بھی ساڑی پہنے، امی جان بالیاں پہنے آپ بھی بالیاں، امی بھی لچھا پہنے آپ بھی، امی چڑیاں پہنے. آئے ہائے کیا دیوانہ مل گیا. ان لوگوں بھی ایسی ہے، یوں ٹھہرے تو شرک کرتے. کئی کو شرک نہیں، خدا کے سامنے ٹھہرتے، بندوں کے سامنے ٹھہرتے. میں کیا کریں، لوٹیں گے اب وہاں. ٹھہرنا ہی چاہیے، دوسرا کوئی اسٹینڈنگ پوزیشن کے علاوہ کوئی دوسرا پوزیشن ہی نہیں ہے. کیا کریں گے بھائی، بولو نا جی بھائی. کچھ تو بھی ہے دوسرا لا کے دے، وہ تو بھی کرتے ہم لوگ. کیا بات ہے میرے بھائی. نہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، آپ لوگ جا کے درگاہ میں سجدہ کرتے. تو دیوانہ ہے، تو سجدہ سمجھ رہا. خدا کو جو کرے وہ خدا کی عبادت کے لیے سجدہ تھا. یہ درگاہ پہ جو جھک رہے یہ سجدہ نہیں ہے، ولی کے قدموں کو چومنے جھک رہے ہیں. ولی کے قدموں کو چومنے جھک رہے. تو کئی کو تو بھی غلط فہمی میں پڑ گیا رے بھائی. وہی چکر ہے، بالیاں چڑیاں دیکھ کے پریشان ہیں، سب کمپیر کر لیتے جا رہا. عجیب ہے میرے بھائی، کیسے لوگ پیدا ہو گئے. اتنی عقل مری ہوئی ہے ان لوگوں کی. غنیمت تھوڑے دن کا نہیں مسلمانوں کے آپ ہندو ہے، آپ ہندو ہے. کئی کو نہیں، انہیں بھی داڑھی کاٹا آپ بھی داڑھی کاٹے، انہیں بھی ٹوپی نہیں پہنا آپ بھی ٹوپی نہیں، انہیں پینٹ شرٹ پہنا ہے. لو بولو نا جی بھائی. ایسا ہوتا داڑھی کاٹتے کہ ہندو دونوں بھائیاں، ہم لوگ دونوں بھائیاں برابر ہو جاتے، دونوں ہم لوگ بھائیاں بن جاتے. کیا بات ہے بھائی اس کے. عجیب ہے. گورے کو دیکھتے انگریز، گورا دکھا تو انگریز ہوتا کیا؟ گورا دکھا تو انگریز ہوتا کیا؟ بہت گورے ایسا بولے تو. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ سب غلط فہمی ان لوگوں کی. جھکے تو اب ایک اچھا بات بھی سنا دیتا ہوں. ایک کیونکہ پیاری ماں بہنیں بیٹھے، ذرا تم لوگوں بھی اچھا سنو غور سے. تمہارے شوہرہ کرے تو میرے پاس بھیجو، ایسے باتیں کرے تو. کیا ہوا، ایک مولانا صاحب جمعہ میں بول دیے جھکنا شرک. جمعہ میں بول دیا کیونکہ عرس شریف چل رہا تھا، بہت غصے میں تھے، انہوں نے اتنی محنت کرا، 1 سال سے پورا پانی میں مل گئی. عرس آ گیا تو پورے سب چلے گئے واپس. بولے نہیں جانے والا بھی جاتا نا، اور اس کو انہوں نے بولے ٹینشن میں کیا ہے مصیبت، جھکنا شرک ہے بول کے اعلان کر دیا. تو کیوں بولے تو درگاہوں پہ جا کے چوپ جھکتے رہتے نا، اپنا پھولا ڈالنے جھکے، خدمہ چومنے جھکے. اب نہیں جھکنا دل والا تو بھی جھکتے ہم لوگ. ایسا ہم لوگوں کا مسئلہ. تو انہوں نے جھکنا شرک ہے بول کے سن لیا. مولانا صاحب سے گھر میں جا کے بیگم کو دیکھا تو انہوں جھاڑو مارنے جھکے. بیگم جھاڑو مارنے جھکے. بولا بیگم خبردار، جھکنا شرک ہے بول دیے مولانا. اب ایسا جھاڑو نکو مارو تم، جھکے. یہ رکو کی حالت ہے، کیونکہ جھکے تو رکو کرتے. وہ کتنی بری بید بھی ہے. بولو نعوذ باللہ، وہ اللہ کی عبادت کا رکو ہے، اس کو لا کے جھاڑو کرنے میں لا رہا بھائی. نہیں، کتنا عقل مر گئی ان لوگوں کی، کیسے پاگل ہو گئے ان لوگ، کیسے دیوانے ہو گئے ان لوگ. خدا کی عبادت کو لا کے جھاڑو کٹوں نے ملاتے. بھائی بولو، آپ بولو جی بھائی، کتنی بری بات ہے. نہیں وہ رکوع کا تصور کیسا کر سکتے ہیں آپ جھاڑو کریں. ابھی نہیں بولے کیا پھر، اب کیا یہ شرک ہوگا. سیدھا ٹھہرو، پہلے بولے سیدھا ٹھہرو. سیدھا ٹھہر گئے بیچاری. اب اس کو بولے یہ بولے جھکنا شرک ہے. مولانا بولے آج کا نہیں جھکنا. پھر اب جھاڑو ماروں نا کو ماروں گھر میں. تو بولے مارو مگر میں ایک جھاڑو لا کے دیتا ہوں بول کے. وہ ایک بڑی بمبو کی جھاڑو لا کے جالے مارنے کی. بولے اس سے جھاڑو. اب 2-3 دن جھاڑی وہ کمر، کیونکہ پیدا ہوئے اب سے جھک کے جھاڑنے کی عادت ہے.
اب ایک دم ٹھہر کے جھاڑو بولے تو کمر درد ہو رہی بیچاری کی, وہ 2-3 دن برداشت کری, نہیں اس کا آپریشن ضروری ہے, اب نہیں سدھرتا, ایسا نہیں ہوتا بولے, ایسا نہیں ہوتا بولے. کیا ہوا دوسرے دن, 3 دن کے بعد جو برتن دھوتے بیٹھی ہوئی بیچاری, وہ بچہ گود کا بچہ تھا ایک چھوٹا, اس کو زمین پہ ڈالی, انہیں کھیل رہا, ہاتھاں پرا مار رہا. انہیں تھکا ماندہ رات میں 6-7 بجے گھر کو آیا, آ کے جیسے ہی اپنے بچے کو دیکھا بڑا خوش ہوا, باپ ہوں بول کے احساس ہو گیا. آ کے بچے کے پیٹ میں جو ہے جہاں میں بیٹھ کے بچے کے پیٹ میں منڈی ڈال کے ہلا رہا پپوا لے رہا. بیگم بولی اس سے اچھا موقع کچھ بھی نہیں ہے, شرک پکارنا شروع کر دیا. بیگم پکارنا شروع کر دی. انہیں بحران ہوگا, یہ اب کا نیا شرک نکالی, انہیں پریشان. محمد صاحب بولے سوچ بولتے, اب بیگم بھی شروع ہو گئی شرک. کیا ہوا, کہے گا شرک. پرسوں میں ہی جھاڑو کٹا لے کے رکوع میں تھی, تم بچے کی محبت میں سجدے میں آ گئے تم. ارے بیگم ایسا کیسا ہوتا, نہیں ہوتا. اب آیا تو رستے پہ, ایسا ہوتا. جھکتے کی شرک بولے تو ہوتا میرے بھائی. کار میکینک کو پوچھو, جب تک انہیں نہیں جھکا اس نے پیسے جیب میں دالیچ نہیں سکتا, کار کے نیچے جھانکنا ہے اس کو پورا نیچے تک. ایسا بولے تو کیسا ہوگا میرے بھائی. تو یہ جاہلوں کا دور ہے میرے بھائی. ایسے دور میں اللہ کا واسطہ اپنے ایمان کو بچاؤ. بزرگان دین سے اٹوٹ وابستگی, اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کیا کرے, یہ جاہلوں کا توڑ بنا کے پیدا کرے. شیطان کے توڑ کا نام اولیاء اللہ ہے, تو اولیاء اللہ شیطان کا توڑ بن کر دنیا میں آئے. تو یہ جو شیطان ہے انہیں عالموں کو بھی جیب میں رکھ لیتا. کئی ایسے دیوبند کے عالمہ ہیں, پیسے دیے تو فتوا دیے ان لوگوں, جیسا بولے تو فتوا دیے. اب ایک دیکھو نا نیا ہی نکلا ہے, انہیں کیا کتن دیا ہے, اب جان دو مسئلے پورے ترڑ ہو جائیں گے, وہ ایک مصیبت. نیا ہی بول دیا گیا کہ کس کو گلا کے کہاں سے جوڑ دیا. پیسے کا کمال ہے وہ سب. جیسا پیسہ پھینکو بندر ویسا ناشتہ کرتے ہیں, پورے بندرے. مگر غلام مصطفیٰ جان دے دے گا مگر بکتا نہیں ہے. غلام مصطفیٰ نہیں بک سکتا, غلام غوث و خواجہ نہیں بک سکتا, کیونکہ دنیا وہ دولت دے ہی نہیں سکتی جو غوث و خواجہ کے درس کی خیرات میں ہم کو نصیب ہو رہی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, قربان جائیں آقا علیہ السلام کے. اللہ رب العزت کے اللہ نے کیا کیا, شیطانوں کے توڑ کے لیے اولیاء اللہ کو پیدا کیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ جو اولیاء اللہ ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے, انسانوں کو نجات دلانے کے لیے آئے, اللہ کے دربار میں مغفرت کرانے کے لیے آئے ہیں. اور شیطان انسان کو گناہ کرواتا ہے, بدکاریاں کرواتا ہے, سیاکاریاں کرواتا ہے. اب بندہ براہ راست اللہ کی دربار میں جا کے اگر معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے انہیں ڈائریکٹ آ گیا. تو ڈائریکٹ اگر آپ چلے جائیں گے, اللہ ہر ایک کی سنتا, ڈائریکٹ جانے کا نہیں سنتا, غیر مسلم کی بھی سنتا, یہودی کی بھی سنتا, عیسائی کی بھی سنتا سب کی ہے, مگر قبول اسی کی کرتا ہے جو محبوب ہوتا ہے. سنتا سب کی ہے, قبول اسی کی کرتا ہے جو محبوب ہوتا ہے. تو اس لیے بزرگان دین کو اللہ نے محبوب بنا کر بھیجا. اور شیطان کو جب رب نے کہا جا کر لے کیا کرنا چاہتا ہے, تو شیطان بولا مولا میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں اور تو مجھے پرمیشن دے رہا ہے. پروردگار عالم فرمایا ہاں میں تجھے پرمیشن دے رہا ہوں. بولے مولا کیوں؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا سن نادان, ہم تجھے قوت دیے, تیرے کو ایک اچھی صلاحیت دیے تاکہ تو فرشتوں کا استاذ بن جائے, جنت میں رہنے لگے. تیرے کو ایک اچھی صلاحیت پاور دیے, لیکن تو اس کا غلط استعمال کر کے اگر ہمارے بندوں کو بہکانا چاہتا ہے تو کیا ہم اچھی قوت دے کر اپنے بندوں کو بچانے کا کام نہیں کروا سکتے؟ تو بولے اے مولا تو وہ کام کس سے لے گا؟ رب نے فرمایا الا عبادک المخلصین, میرے محبوب مخلص بندوں سے میں بچانے کا کام لوں گا. یہ مخلص بندے کون ہیں؟ یہی اولیاء اللہ مخلص بندے ہیں, یہی اولیاء اللہ اللہ کے مخلص بندے ہیں. تو پھر شیطان نے کیا کہا, قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک المخلصین, اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا مگر ان کو نہیں بہکا سکوں گا جن کو تو نے ولیوں میں چن لیا ہے, جن کو تو نے مخلصوں میں چن لیا ہے, جن کو تو نے غوثیت اور خواجائیت کا درجہ دے دیا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, ذرا غور کرنے والی بات ہے, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ولیوں کو ہمارے درمیان اس لیے بھیجا تاکہ ہم شیطان کے شر سے بچے رہیں, شیطان کے شر سے بچے رہیں. اب ایک اور اچھی بات بتا کر پھر جو ہے حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے اس کی طرف آتا ہوں. ایک اچھی بات بتا دیتا ہوں, آپ میری جو بھی بات ہے ہنسو نکو, آپ لوٹو, میرا مسئلہ الگ ہے. لوگ ہنسو نکو بولتے ہیں, میں لوٹو بول رہا ہوں.
मगर मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो, लौट के समझो, मगर समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। आज लोग हमारे को जो हौला बना रहे हैं, बहका रहे हैं, दीवाना बना रहे हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उस सरगनों से मैं आपको बचाना भी चाहता हूं, मैं खुद बचना भी चाहता हूं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हुआ क्या, एक मौलाना साहब जो है बयान करे जुमा में कि जो है पूरे लोग मुर्दा है, खबरों में बोले सब मुर्दा है, कोई जिंदा नहीं है। क्योंकि सुन्नी मुसलमान का अकीदा क्या है, औलिया अल्लाह जिंदा है, हमारी सुनते हैं, हमारी दर फरियाद अल्लाह तक पहुंचाते, हमारी मदद करते, हमारे मसले हल करते, ये हमारा अकीदा है। तो इन लोग क्या करे, गेम खेले, बोले सब मुर्दा है, बोलो किस्सा ही खत्म, दरगाह को नक्को जाओ। अब नक्को जाओ बोले तो ने पूछता था कौन सी दरगाह को नक्को जाऊं, तो ने बोला किसको किसको रोकेंगे, कहां रोकेंगे, बोले सब मुर्दा ही बोल दो, किस्सा ही खत्म। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत गेमलर है मेरे भाई लोग, आखिरी गेमलर है। तो मरमई क्या करा, उनके गेम को खत्म करने के लिए वही मौलाना को पूछा, मौला अच्छा अल्लाह तुम्हारा अच्छा रखो, तुम जरा इतना बोलो मौल साहब, तुम इतना चिल्ला चिल्ला के बोले औलिया अल्लाह सब मुर्दा है बोले, मौल साहब जरा तुम बोलो कल तुम मर गए तो तुम्हारी खबर में तुम्हारा लिख जाके लिटा दे, बौरान होगा, अरे क्या है मौल साहब मार दे मेरे को। बोला नहीं मरते जी, एग्जाम्पल है, मिसाल है, मिसाल दे तो मर जाते क्या, नहीं मरते, टेंशन न लो। मैं बोला अगर तुम खुदा ना खास्ता कल सुबह मर गए, तुम्हारे खबर में लेके जाके लिटा दिए, तो तुम कल खबर में तुम्हारे से सवाल होते नहीं होते, बोले होते। तुम बोला अरे कैसा मुर्दा है तू, जब से बोला सब मुर्दे, फिर मुर्दे से सवाल कैसा होते जी। फिर मैं पूछा तुम जवाब देते, देता हूं। अरे वो बोला वाह पहला मुर्दा है ये बोल रहा सो। मुर्दा बोलता भाई, मुर्दा सुनता। कभी तो भी आप देखे कौन तो भी बेगम जाके शौहर के कान में बोला जी वो अलमारी की चाबियां कहां रखी, पूछती मैयत को पूछती, ढूंढ के निकाल लेंगी, मगर पूछती तो नहीं। क्यों? मुर्दा सुन नहीं सकता, मुर्दा नहीं सुन सकता। फिर आप लोग बोलेंगे मौल साहब, फिर वो मौल साहब को पहले मौल साहब का मसला हल करे। तो मैं बोला मियाँ तो फिर तो कल जवाब देंगे, बोले जी हाँ देंगे। अच्छा तो वो खबर में सरकार आएंगे, क्या आएगी वो अभी नहीं मालूम, अरे सुन जान दे सरकार भी आएंगे। हमारी शान ये है कि हम अपने आका को खबर में पहचानेंगे भी, खबर में हम अपने आका को पहचानेंगे, पहचान कर उनके होने की गवाही भी देंगे, रसूल और बंदे होने की गवाही देंगे। तो प्यारे दोस्तों क्या पता चला, खबर में सुनना भी है, बोलना भी है, देखना भी है, पहचानना भी है, और ये सारे काम वही कर सकता है जो जिंदा है। नहीं। और एक बात देखो, सरकार क्या इरशाद फरमाए, जब कब्रिस्तान जाओ तो क्या बोलो, अस्सलामु अलैकुम या अहल दयार, बोले नहीं, अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर। कब्रिस्तान गए तो सलाम करना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्योंकि कोल्लमपल्ली के लोग और महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के लोग बहुत होशियार रहते, इसलिए एक सवाल करता हूं। घर में गया, आपके घर में आपके वालिद साहब, भाई साहब, वालदा वगैरह सो रहे तो सलाम करते? अरे इतना हल्लू नहीं बोलना जी, जोर से बोलना जरा। सोने वाले को सलाम करते? नहीं करते। अगर आप किसी मरीज को देखने के वो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है, उसको सलाम करते? जोर से बोलो जी। नहीं करते। फिर आप ऐसी जगह गए जहां पे आपको जो है कोमा का मरीज लेटा हुआ है, सलाम करते? नहीं करते। सलाम किसको करते? जो जिंदा है, जो जवाब दे सकता, जो सुन सकता, जो होश में है, पहचान सकता, उसी को सलाम करते। जरा जोर से बोलो। नहीं। सरकार इरशाद फरमा रही, कब्रिस्तान को जाओ तो सलाम करो। सलाम करो बोलना इस बात की दलील है कि वो खबर वाला जिंदा लेटा हुआ है, जिंदा लेटा हुआ है, सुन भी सकता है, जवाब दे भी सकता है, आने वाले को पहचान भी सकता है। इसीलिए तो बोला गया कि सलाम करो। बात समझ में आई भाई? जो मुर्दा है उसको कहीं को सलाम करते जी, मुर्दे को सलाम करना है। सलाम करने के लिए सलाम उसी को किया जाता है जो जिंदा होता है। फिर अब आप उसके बाद और आगे चले तो वो मौलाना साहब को पूछा, मौल साहब फिर आप लोग पूरा ढंडोरा पीट रहे, मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है बोल के, और आप लोग कैसे अजीब व गरीब लोग हैं कि आप लोग जो है खबरों के औलिया अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मुर्दा भी बोल रहे हैं, फिर जाके सलामा भी कर रहे हैं, फिर खुद जवाबा भी देने की तैयारी करके प्रिपेयर होके जा रहे हैं वहां पे। अब और एक बात सुन लें, कुर्बान जाए, शैतान और औलिया इकराम का क्या मामला है जरा देखिए आप।
ایک لڑکی تھی جس کے آنکھ پہ جو ہے شیطان آتا تھا, جن کے اثرات تھے, جنات. ہوتا ہے نا, ہوتا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, کہیں کہ نیا بول کے گئے مول صاحب بولیں گے کہیں, وہ ایک مصیبت. تو شیاطین آتے ہیں, لوگوں کے جنات اثرات ہو جاتے ہیں. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں, وہ لڑکی کے والد والدہ وغیرہ اچھے سنی تھے, مگر یہ بازو والوں کی چپ چکروں میں جا کے جو محبت میں انہیں کیا کرتا, ایسا چوب آپ کو پورا نہیں سکھاتا, پہلے چایاں پلاتا, پھر اس کے بعد کھانے کھلاتا, پھر اس کے بعد گھر میں لے جا کے بٹھا لیتا, ہلو 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 گولیاں ڈال کے کیا کرتا, پورا 6 مہینے میں نقشہ تیار کرتا. تو اب ایک دن مولانا صاحب جمعہ میں بیان میں کیا بول دیا, اولیاء اللہ سب مردہ ہے, بولے کوئی زندہ نہیں ہے, سب مردہ ہے, کوئی یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا, کوئی تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا, مردہ ہے بول دیے. استغفر اللہ. ایسے باتیں ہوئے تو پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر جو ہے انہوں جا کے بیگم کو بولے, بیگم درگاہ کو نہیں جانا, کہتے بیگم درگاہ میں سب مردہ ہے, کہتے سب مردہ ہے. کہتے مولانا صاحب جو ہے بڑے اس کے ساتھ بولے, بیان میں بولے, مسجد میں کھڑ کے ممبر کے اوپر ٹھہر کے بولے, 12 حدیثاں سنائے, بیگم سب مردہ ہے, کہتے درگاہ کو نہیں جانا. کہتے بیگم بولی دیوانے باتاں نہ کرو جی, تمہارے کو معلوم ہے بچی کی طبیعت کتنی خراب تھی, اتنے علاجاں کرائے, اتنے ٹیسٹاں کرائے, اتنے وہ آپریشن کرائے, کچھ بھی نہیں ہوا. آخری میں درگاہ کو گئے تو جو اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی. عورتیں ذرا مضبوط رہتے, ہاں عورتیں مضبوط رہتے جینٹس کی بنسبت. پھر کیا ہوا, اور عورتیں بہت بھولے بھی رہتے, اللہ والوں چھوڑتے ہیں, ہمیں لوگ پیچھے پھرتے رہتے خالی. نہیں, اللہ والے, اللہ والوں سے جڑے ہوئے رہنا. وہاں ایک عامل صاحب بیٹھ گئے, انہوں کو کچھ بھی کاروبار نہیں چل رہا, آٹو چلاتے تھے پہلے, انہوں کچھ تعویذ لکھنا نہیں آتا, اس کا نہیں چل جانے. پھر ایک جنا ہرا پردہ لگا لے بیٹھا, اس کچھ بھی نہیں آتا اس کو, نہ بزرگوں کی اولاد ہے انہیں, نہ اس کے خاندانی سید ہے, نہ کچھ ہے, نہ کیا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. چپ, کاروبار نہیں چل رہا, پریشان ہے, گھر میں بیوی لڑ رہی ہے, ہرا پردہ ڈال لے کے عامل صاحب بول کے لے کے لگا دیا. لو اب اس کی دکان چل رہی, زبردست چل رہی ہے. اب کیسا, ہمارے بھولے بھالے عورتیں پورے اس کا نہیں جا رہے, کیا کچھ بھی نہیں, خالی 11 روپے لی. مول صاحب بولے گمت کیوں, تم ایک دے رہے 1100 روپے, 11 روپے 100 لوگ دے رہے ہیں روزانہ 1100. واہ بیکار ہے, آٹو والے پورے سب بیکار ہے, میں اچھا بولا سب سے. اتنے بھولے چالے بھی نہیں. یہ اولیاء اللہ سے وابستہ رہنا, یہ اولیاء اللہ سے, یہ ان کی اولاد سے وابستہ رہو, اللہ برکت عطا فرمائیں گا انشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائیں گا, اللہ ہماری لاج رکھ لیں گا, اللہ ہمارا مددگار ان کے ذریعے سے بن جائے گا. پیارے بزرگوں اور دوستوں, تو ہوا کیا, بول دیا اولیاء اللہ مردہ ہے. تو بیگم بولے دیکھو جی ایسے باتیں نہیں کرنا, بیٹی ہماری کتنی پریشان تھی, اللہ کے فضل سے اب ذرا اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی. اچھی بات ہے بیگم, کیا کروں میں. تو بولے پھر بھی ایک مرتبہ تم جاؤ مول صاحب سے ذرا اچھا بیٹھ کے پوچھو. بولے پھر انہیں اثر میں گیا, اثر میں آتے نے بولا ابا انہیں آ گیا, اتنا اثر ہوا میرے بیان کا, اتنا بڑا درگاہ والا آ گیا, کیا کریں. اور کمرے میں لے جا کے بٹھا کے 24 حدیثاں اور سنا دیا, 12 سنا جمعے میں, اثر گیا 24, پورے 36 ہو گئے. اب انہوں مول صاحب اور نکل گئے. اب تو جا کے بیگم کو مشورہ نہیں کر رہے, آرڈر پاس کر دیا, بل پاس کر دیا, بیگم قسم خدا کی آج کے بعد درگاہ کو نہیں جانا. بولے نہیں جانا درگاہ کو آج کا, خراب سب مردہ ہے. اب تو مول صاحب 24 حدیثاں سنا دیے میرے کو. اور وہ مول صاحب کی حدیثاں کیسے رہتے معلوم ہے, حدیث رہتی دوسری دنیا کی, مول صاحب ترجمہ کرتے یہ دنیا کا. عربی میں کیا ہے اس کو کیا معلوم. ایک صاحب کیا کریں, کرونیکل پیپر لے کے بیٹھے, دوسرا صاحب پوچھے کیا لکھا ہوا ہے. بولے تو ہو کیا بولوں میں تمہارے کو, آج ایسا ہوا کرتے, ایسا ہوا کرتے. بہت زبردست علم والا ہے بھائی. نہیں ہولے آٹو چلانے والا, اس کو انگلش کہاں سے آتی. بولے پھر جب سے بول رہا تھا تیرے ہولے پن کا فائدہ اٹھا رہا تھا. بولے یہ مول صاحب ابھی ویسی 6 بازو والے پورے. بات سمجھ میں آئی. حدیث اس کو کیا, آپ کو کیا معلوم. میں اگر کوئی عربی عبارت پڑھا, ترجمہ کرا, آپ کیا بولتے, اتنے بڑے مولانا اسمبلی والے سعید بول رہے بولتے آپ, مگر ترجمہ میں غلط کر رہا ہوں. انہیں ویسی اولا بھائی, پوری جماعتی ہوئی چل رہی, لوگ جھوٹے ہیں پورے, ان کے مکر کو سمجھو اللہ کے واسطے. تو اب ہوا کیا, مولانا کیا کرے, حدیثاں سنائے اور چھوڑ دیے, گھر میں جا کے آرڈر پاس کر دیا درگاہ کو نہیں جانا. تب ان کے بیگم کیا کرے بیچارے, جان دو بھی انہوں اتنا بول رہے تو صحیح چھونگا, بول کے انہوں بھی تھوڑا تھوڑا یقین کرنے لگے. 5-6 مہینے ایسی گزرے بغیر درگاہ کے. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا, 3 بجے رات کو بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آپ لوگ ذرا مسکراتے رہیے, میں پانی پیتا ہوں. 3 بجے رات کو بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی.
وہ پورے بالاں کھول لی, وہ کیا کیا کیفیت رہتی ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, تجربے کار لوگ ہیں. اب اس کے بعد اماں باپ سنبھال رہے تو الماری ڈھک لی, تو جا کے 6 فٹ دور گر رہی الماری, وہ غیبی قوت آ گئی. اب اس کے اندر حضرت جن آ کے بیٹھ گئے اور پریشان. ان لوگ سمجھ گئے پرانا ہی ہے, بیماری ہے, پرانا مرض ہے. اب بھی بولے بیگم کیا کریں گے سمجھ میں نہیں آ رہا, کون سے دواخانے لے جائیں گے, کہاں ٹیسٹ نہ کرائیں گے, بول کے 3 بجے رات کو دواخانہ کا سوچ رہے ہیں. بیگم بولے دیکھو جی, یہ آپ کو تو معلوم ہے نا, یہ دواخانوں کا ڈاکٹروں کا علاج نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی ایسی جوات درگاہ کو لگے تو بچی ٹھیک ہو گئی تھی. تو بولے جی ہاں بیگم, مگر اب تو بیگم درگاہ کو تو جانا نہیں ہے نا, آپ نے کو نہیں جانا درگاہ کو. تو پھر بیگم بولے کیسا جی ایسا. بولے تو پھر کیا کریں گے, بولو تم بولو. ایک کام کریں گے جی, درگاہ کو نہیں جائیں گے, جان دو. تم آپ کو جو مول صاحب بولے نہیں درگاہ کو نہیں جا رہا ہوں, ان کا نہیں جائیں گے. بولے ان کا نہیں جائیں گے. جہاں پہ جینٹس کی عقل کام نہیں کرتی تو وہاں سے لیڈیز کی شروع ہوتی ماشاءاللہ سے, پھر وہ 3 بجے رات کو. تو انہوں نے بولے ان کا نہیں جائیں گے. اچھی بات ہے چلیے, بول کے اب دونوں مل کے کھینچ کے پہلے تیار ہو گئے, کھینچ کے لائے تک پورا فجر کی اذان ہو گئی. اب مول صاحب کیا کریں, فجر کی اذان کے بعد جو ہے بالکل فریش ہو کے مسواک کر لے کے, اچھا عطر لگا کے, پوز مار لے کے, رومالی اتار لے کے نکلے کمرے کے بعد. ان لوگ کھٹکا مارتے مول صاحب دروازہ کھولے, یوں بچی ٹھہری ہوئی ایسا سامنے. جیسے ہی دیکھے مول صاحب 6 فٹ پیچھے اچھل کے گرے. صبح نورانی جلوہ جو دکھ گیا ان کو, 6 فٹ پیچھے گرے. اور اس کے بعد اب انہوں آواز نکالنا چاہ رہے, آواز نہیں, تارت ٹوٹ گئی مول صاحب کی. آواز ہی کیا نکل رہی ہے, آواز نہیں نکل رہی مول صاحب کی. گئی فجر گئی, سوپ گئی. اب یوں کر رہے کئی کو آئے یہاں. حضرت آپ بولے نہیں درگاہ میں سوپ مڑ دے, اس لیے مردوں کرنے جا رہے. نہیں تو درگاہ لے کے جا اس کو. بولے بیگم اندر گھسی, کھینچ کے جھاپڑ دی مول صاحب کو. آواز واپس آ گئی پوری, جھاپڑ دی. دے کے بولی بے وقوف, یہی بات 6 مہینے پہلے بولتا تو ٹینشن کہیں کو تھی. خود کے اوپر گزری تو تہاڑ ٹوٹے بعد ولی کا مقام سمجھ نہیں آتا. یہ ہے میرے بھائی لوگ, یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں, غوث و خواجہ کے دشمن ہیں, یہ بزرگان دین کے دشمن ہیں, یا رسول اللہ کے دشمن ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ سن لو. جب ہم مر جائیں گے, کوئی ہماری خبر میں جماعت کے امیر صاحب آتے, ذرا بولو نا بھائی, جماعت کے امیر صاحب نہیں آتے, مولوی صاحب بھی نہیں آتے, ملا جی بھی نہیں آتے, حضرت جی بھی نہیں آتے, حفظہ اللہ تعالیٰ نہیں آتے, شیخ صاحب نہیں آتے, کوئی بھی نہیں آتے جماعت میں, خبر میں کوئی نہیں آتے. کوئی جماعت کا آدمی ہماری خبر میں نہیں آئے گا, مگر خدا کی قسم مدینے والے مصطفیٰ ہماری خبر میں تشریف لائے. ہمارے آقا ہماری خبر میں آئیں گے, اور محشر میں غوث و خواجہ ہم کو بچائیں گے. تو ان بزرگوں سے ہم کو جو ہے نعوذ باللہ دغا بازی کرنا نہیں ہے, ان بزرگوں سے ہم کو دغا بازی کرنا نہیں ہے. ہم کو ان بزرگوں کے ساتھ رہنا ہے, وہی اولیاء اللہ ہم کو بچائیں گے. سرکار خطال حسینی رحمت اللہ علیہ, سرکار چندہ حسینی رحمت اللہ علیہ جب ہم کو دیکھیں گے بولیں گے کیوں پریشان ہو رہے ہو, تم تو میرے سلسلے کے غلام ہو, ادھر آ جاؤ, میں تمہی کو تو ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ, یہ شان ہوں گی اولیاء اکرام کی. وہ بزم محشر کے دولہے ہوں گے, بزم محشر کے دولہے ہوں گے, براتیوں کو پکڑ کے جنت کا کھانا کھلائیں گے. اللہ ان کو وہ مقام دے رکھا ہوگا. یہ اللہ کے محبوب بندے میرے بھائی, ان کے لیے دنیا کیا مان ہے. دیکھو آج چندہ حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ہے, اور حضرت قبلہ ہے شاہ خطال حسینی. کتنی بڑی بڑی زمینیں ہیں. کیا ان کو لالچ تھی؟ رتی برابر کی بھی لالچ نہیں تھی ان بزرگان نے تھی بھائی. ہزاروں ایکڑ زمینیں ان کے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی ہے, مگر اس میں سے کنکر بھی نہیں لیے لوگا لیے. کیوں نہیں لیے؟ کیا ان کو اولاد نہیں تھی؟ کیا ان کا خاندان نہیں تھا؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا قیامت تک ان کی نسل چلنے والی ہے؟ معلوم تھا, مگر کیوں نہیں لیے؟ کیونکہ یہ بولے کہ ہم دنیا والے نہیں ہوتے, دنیا لینے نہیں, ہم خدا لینے آئے ہیں. یہ خدا والے تھے, یہ خدا لے گئے. اور اللہ کہے گا بندو جہاں بھولنا تھا تم وہاں مجھے نہیں بھولے, تو بزم محشر میں میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ بزم محشر